اچھا سا دوست میرا ہاتھ پکڑ لے تو شاید میرے آخری 1 مہینے سے 2-3 مہینے 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ ہاتھ میرا اچھا ہے. آپ کو ڈاکٹروں پہ یقین ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ میں نے 2 دفعہ ٹیسٹ کروائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظما اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظما. ناظرین، آج میں میڈم لالا رخ صاحبہ کے ساتھ موجود ہوں، جن کے بارے میں نے 2-3 دن پہلے سنا ہے کہ 31 جولائی کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے گا. اللہ نہ کرے. کیوں انہوں نے ایسا کہا، کیوں میں نے ایسا لکھا ہوا سنا اور پڑھا بھی اور سنا بھی، مجھے انتہائی افسوس بھی ہوا. فیوچر کی پیشن گوئیاں دینے والی اپنی موت کا خود سے اعتراف کر رہی ہیں کہ وہ 31 جولائی کو اس دنیا سے جا رہی ہے اور یہ ان کی آخری ویڈیو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوٹیوب کی آئی تھنک پالیسی ہے کہ اندر جو باتیں ہوں گی ان میں سے آپ نے جو باتیں اچھی لگیں وہ اس کا مطلب ہے کہ اس چینل کو پھر بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ جو اندر باتیں ہیں وہ بالکل اس نے اپوزٹ اس کے لکھا ہے. میں وہی تو آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیسے پاسبل کہ آپ نے یہ کہا، میں نے ان سے یہ کہا کہ ڈاکٹرز نے مجھے جولائی کے آخر تک کا کہا ہے. جولائی کے آخر تک کا کوئی ڈیٹ تو نہیں دی. اگر میں 25 کو مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں نے 31 جولائی کسی کو بھی نہیں ڈیٹ دی. اور اس کے اندر میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران صاحب پلیز میرے ایک جنازے میں آئیں، جو انہوں نے لکھ کے لگا دیا. میں نے کہا میں نے عمران صاحب کو ایک میسج دینا ہے، ان سے کہیں کہ مجھ سے رابطہ کرے، اور اس کے لیے میں نے ان کو اپنے پرسنل نمبر دیے جس پہ عمران خان نے صرف مجھ سے رابطہ کرنا تھا. اب کیا ہوا کہ ان کی وجہ سے مجھے اتنا پرابلم ہوا ہے، مجھے اپنے سارے نمبرز چینج کرنے پڑ رہے ہیں. اپنے وہ نمبر جن سے میں ریڈنگز دیتی تھی وہ بھی وائرل ہو گیا. جو میرا ذاتی نمبر ہے میری فیملی فرینڈز، میرے اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، وہ بھی وائرل ہو گیا. تو آپ لوگ اس طرح کے کام کس طرح دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی اتنی مشکل بنا دیتے ہیں. آئی مین اگر کسی کو کوئی آپ کو شیئر کرتا ہے، میں آپ سے آج شیئر کرتی ہوں عظما مجھے ایک آدمی ہے، اس سے بہت زیادہ پیار ہے، میں اس کی محبت میں مرے چلی جا رہی ہوں. تم اور میں بیٹھے اکیلے چائے پی رہے ہیں اور میں آپ سے یہ بات کرتی ہوں، کل آپ وائرل کر دیں کہ جی انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو ایز اے انٹرویو بتا رہی ہوں کہ جی یہ میں نے آپ کو اس انٹرویو کے درمیان بتایا. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ اور میں ایز اے فرینڈ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اس لڑکے نے مجھے فورس کیا کہ میں یہ انٹرویو دوں آخری، اور اس نے کہا کہ میڈم جب آپ کہیں گی، یہ اس کے الفاظ ہیں، مغرب کا وقت ہے اور اللہ اس سے زیادہ پوچھے، میڈم جب آپ کہیں گی تب میں یہ لگاؤں گا، یہ ابھی نہیں لگا. اور جو باقی انٹرویوز انہوں نے 3 کیے 2 گھنٹے میرے لیے، وہ انہوں نے ابھی تک نہیں لگائے، کیونکہ ان کو پتا تھا اس پہ ویورشپ نہیں ملنی. ان کو اپنے ڈالر کمانے کے لیے دوسرے کو مار دیا آپ نے 31 جولائی کو. آپ کون ہیں ڈیٹ دینے والے؟ میں کون ہوں ڈیٹ دینے والے؟ آپ کو ڈاکٹروں پہ یقین ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ میں نے 2 دفعہ ٹیسٹ کروائے ہیں اور مجھے ڈاکٹرز نے کہا، اور ہو سکتا ہے کہ الانگیٹڈ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ٹائم لے جائے، ہو سکتا ہے میں علاج کا، میں آپ کو پتا ہے علاج نہیں کروا رہی ہوں. وہ یہ بہت پیارا سوال ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے، وائی کی طرف. آج سے 2 سال پہلے ایسا ہوا کہ مجھے محبت ہو گئی. محبت کبھی بھی ہو جاتی ہے کسی بھی عمر میں. اور کیا، کہیں لکھا ہوا ہے کون سی عمر میں ہوتی ہے؟ جی اچھا نہیں مذاق کرے. کیا ہوا کہ میں چلنا ہے، ہاں چلنے دو، ایسے ہی چلانا. اوکے. 1.5 سال پہلے میں گئی تھی ایک اپنا، یہ جب کووڈ آیا تھا ویکسین کا کرانے کے لیے، ویکسینیشن کے لیے. میرے ہمسائے تھے، انہوں نے بتایا جس ہاسپٹل میں وہ کام کرتے تھے، وسیمہ نام ہے، وہاں میرے جب ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کینسر ہے. ٹھیک ہے، میں نے کوئی رپورٹس نہیں دی کیونکہ میں نے بہت پہلے سوچا ہوا تھا. آج سے 4-5 سال پہلے جب میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی لندن میں، جس طرح سے وہ ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی، جو ان کا حال تھا، جو میں نے دیکھا، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت سے گزارے. دوائیاں لے کے ہم لوگوں کی عمریں لمبی کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشکلیں بڑھاتے جا رہے ہیں. جب آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ کو الزائمرز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یوتھیشیا میں نہیں بلیو کری. یوتھیشیا کی اجازت مل گئی، امریکن کورٹس نے یوتھیشیا کی اجازت دی. یوتھیشیا کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کوما کی حالت میں ہے،
یا اس کے دماغی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ کچھ پہچان نہیں سکتا، تو آپ اگر وہ چاہے تو آپ اس کو موت کا انجیکشن دے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یوتھیشیا. یہ بھی وہ ایک طرح کی محبت ہے. اور وہاں لوگ اپنے مرنے سے پہلے، بہت پہلے، جیسے تم نے آرگن ڈونیشن کا تو سنا ہے نا، کہ آپ اپنی آنکھیں، اپنا دل، اپنا لیور آپ ایک بینڈ لگا دیتے ہیں. میں بھی کرنا چاہتی ہوں آرگن ڈونیشن، مگر میرے تو چونکہ آرگنس فیل ہو رہے ہیں تو اس لیے اس کا ڈونیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح ڈو ناٹ ریسسکیٹ، DNC، اگر اس بندے نے پہنا ہوا ہے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ وہ کہیں گرا اور اس کا سر پھٹ گیا اور آپ اس کو بچا نہیں سکتے، آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر ہم اس کو کا سر جوڑ بھی دیں گے تو یہ کوما میں ہی رہے گا، اور اس نے لکھوایا ہوا ہے کہ مجھے نہ زندہ کرنا، پھر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے جانے دو، کیونکہ اللہ نے وہ ٹائم لکھا ہوا ہے. ہم لمبی کرتی جا رہے ہیں، عمریں لمبی کھینچتے چلے جا رہے ہیں. کس کے لیے بھائی؟ میں نے عمرے کے دوران دیکھا ایک عورت تھی، اللہ معاف کرے اس کو دیکھ کے جو مجھے عظما دکھ ہوا نا، وہ بیچاری ویل چیئر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایسے ہاتھ میں اس کی تصویر. اس کی بہو آئی کہتی ہے اماں اذان ہو گئی ہے، اماں اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لے. اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا. اس حالت میں بیٹا اور بہو ماں کو عمرہ کرانے لے کے گئے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں. جب وہ ہوش میں تھی، عبادت کر سکتی تھی، شاید اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، شاید ان کی نیت بہت اچھی تھی، لیکن میں دیکھ کے وہاں رونے بیٹھ گئی. میں تو روتی وہاں بیٹھی، میں نے کہا یار اس حالت میں تو کیا ہی بیچاری عبادت کرے. تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ڈاکٹر کہہ دیں کہ آپ 2 مہینے 6 مہینے سال کے بعد آپ کی جسم اتنا ہی برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے بعد میں ایک ہاسپٹل کا بستر لے کے لیٹ جاؤں اس پہ، اور مجھے سانس کا وہ لگا اور سانس آ رہی ہے اور میں وہاں پڑی ہوئی ہوں. کیوں پڑی ہوئی ہوں؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ نہ میں اللہ کو یاد کر سکتی ہوں، نہ میں عبادت کر سکتی ہوں، نہ میں نماز پڑھ سکتی ہوں، نہ میں تسبیح کر سکتی ہوں، نہ میں کسی کی ہیلپ کر سکتی ہوں. تو میں کیا کر رہی ہوں وہ لیٹ کے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی بات، یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ جب اللہ نے اس کا دماغ لے لیا تو ہوتا کیا ہے؟ ایک آدمی نے بہت پہلے مجھے یہ بات کی تھی، بہت عجیب بات تھی، اور میں بہت سال تک اس پہ سوچتی رہی. ہم لوگ اس طرف جاتے نہیں ہیں. اس نے کہا جب کہ انسان، اللہ نے نا 2 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، رزق اور زندگی. صحیح یہی ہے. جو لوگ بہت کھاتے ہیں اور اپنا رزق ختم کر دیتے ہیں تو وہ کوما میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ سانسیں تو ہیں نا، رزق ختم ہو گیا. اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے، ہمارے صحابہ اکرام تھوڑا کھاتے تھے. جو صوفیز ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ تھوڑا کھائیں گے. یہ مولانا فضل الرحمان، میں ان کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں کیونکہ وہ واحد ہیں جن کا مجھے نام یاد ہے. ایک اور بھی تھے جو بہت موٹے تھے، صحیح پتہ نہیں کیا نام تھا، بیچارے کرسی میں بھی نہیں پورے آتے تھے. آپ مجھے بتائیں، جو مذہب آپ کو ہر چیز میں تھوڑا 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 کہتا ہے، آپ اس میں کھا کے اتنے موٹے ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو کوئی بیماری ہو، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں ان پہ تنقید کر رہی ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا خیال ہے، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، کہ شاید کیونکہ اسلام میں صرف کھانے پہ پابندی نہیں ہے، شراب پہ ہے، زنا پہ ہے، جوئے پہ ہے، تو مولوی کی انجوائمنٹ اور کوئی بھی نہیں ہے. جبکہ یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کا زنا نہیں کرتے، وہ سب کرتے ہیں، لیکن وہ صرف کھا سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے پیٹ اتنے بڑے بڑے کیے ہیں. وائی؟ کیا یہ ہماری فطرت ہے کہ ہمیں ہر چیز بہت زیادہ مقدار میں چاہیے؟ کیوں چاہیے؟ آپ تو سٹریس نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ کہتے تھے پھولوں کو دیکھیں اور خوش رہیں، ہلکا سا میک اپ کریں، پنک کلر آپ کو بہت پسند ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سٹریس لے رہے ہیں. کیوں؟ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بہت خوش رکھتی ہیں. جیسے میں تمہیں کہا تھا پنک کلر، مجھے ابھی بھی پنک کلر بہت پسند ہے. میرے کمرے میں میرا ایک بہت پیارا سائڈ فلیمنگو ہے میرا. میری ایک جان ہے، میرا دوست ہے، وہ مجھ سے جب بات کرتا ہے میں بہت خوش ہوتی ہوں. میری بچے ہیں، جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں میں بہت خوش ہوتی ہوں. آج کل میری اور میری بڑی بیٹی کی تھوڑی خلش چل رہی ہے تو میں خفا ہوں، اسٹریس لے رہی ہوں. میں کوشش کر رہی ہوں
کہ جس طرح بھی جیسا بھی یہ وقت ہے اچھی طرح سے گزر جائے، لیکن اب ہمت جواب دے رہی ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے زیادہ بولنے سے، جو ولول اور جوش تم نے مجھ میں لاسٹ ٹائم دیکھا تھا شاید نظر لگ گئی. میرے ہمسائے دکاندار مجھے کہتے تھے آپ ماشاءاللہ ایسے 3 فلور اوپر چڑھتی ہیں اور ایسے 3 فلور نیچے آتی ہیں. نماز پڑھنے میں اوپر آتی تھی، فریش وضو کرنے نیچے آتی تھی، اوپر جاتی تھی نیچے آتی تھی. شاید نظر لگ گئی، ہو سکتا ہے شاید اللہ نے اتنا ہی لکھا ہے. الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزاری ہے، اور آئی تھنک کہ جانے کا ٹائم ہے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. عوام تو ساری افسردہ ہو رہی ہے آپ کی یہ باتیں سن کے. نہیں یار کم آن، کیوں؟ اچھا چلو آج ایک بات کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر مجھے اس وقت کوئی سہارا مل جائے، اچھا سا دوست میرا ہاتھ پکڑ لے، تو شاید میرے آخری 1 مہینے سے 2-3 مہینے 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ ہاتھ میرا اچھا ہے؟ کسی خاص شخص کا پکڑنا چاہیے. میں تو عام سا بندہ. ہر ایک کی زندگی میں کوئی ایک خاص شخص ہوتا ہے. جی میری بھی زندگی میں ایک خاص شخص ہے، مگر وہ ہاتھ پکڑنے کو اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ کرے. تو آپ ماشاءاللہ اتنی فیوچر کی پیشن گوئیاں کرتے تو کوئی ایسی کرے نا کہ وہ بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لے. میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتی، یہ اللہ نے پردہ رکھا ہوتا ہے. دیکھو اگر مجھے اپنے بارے میں پتہ لگ جائے کہ جی میں آج سیڑھیوں سے اتروں گی اور میری ٹانگ ٹوٹ جائے تو کتنا مشکل ہو جائے گا زندہ رہنا. بستر سے بھی نہ اٹھوں. تمہیں پتہ ہے روز صبح میں کیوں اٹھتی ہوں؟ کیونکہ میں نے اتنے بہت لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور میں چاہتی ہوں جتنوں کی میں کر سکتی جانے سے پہلے میں کر. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت تندرستی والی، یہ دل سے دعا ہے. ایسے نہیں کریں میں پھر رو پڑوں گی. عمران خان سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ میں نہیں ملنا چاہتی. میسج کیا ہے؟ فون پہ صرف بات کرنا چاہ رہی تھی. وہ میں نے کچھ بتا دیا، 1-2 چیزیں بتا دی کہ ان کو پیغام آیا ہے کہ ان کے پیچھے اللہ کی بہت سی طاقتیں ہیں اور ان کو ہمت نہیں ہارنی. اور ذاتی جو میسج دینا چاہتی ہوں وہ یہ دینا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا نیچے بھی دیکھیں. جو وہ کہتے تھے نا مدینہ کی ریاست، تو میں چاہتی ہوں کہ عثمانیہ دور میں جیسے وہ نکلتے تھے نا منہ پہ ڈھانپ کے باہر عوام سے بات کریں، کم آؤٹ اور لوگوں سے بات کریں، دیکھیں لوگوں کے مسائل کیا ہیں. کیونکہ انہوں نے بہت ہی اچھے اچھے کام کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے زمینوں کا، لینڈس کا جو مسئلے ہوتے تھے 40 سال سے کیسز چل رہے ہوتے تھے، انہوں نے وہ آن لائن کر دیے سارے. بہت سے اچھے کام کیے ہیں اور میں چاہتی ہوں اور بھی انشاءاللہ کریں. مگر تھوڑا سا نیچے کی طرف بھی دیکھیں کہ جو عام آدمی ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں اور کیا مسئلے ہیں اور ان کو وہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ ایک مووی چلی تھی اس کی انل کپور کی، 1 دن کا پرائم منسٹر. تو جب عمران خان آیا نا تو میں سمجھی کہ شاید یہ کرے گا. اور آپ نے دیکھا، اور آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ اگر کرنے پر آئے نا تو انشاءاللہ کر بھی سکیں. جی یہی میری دعا ہے اس ملک کے لیے کہ وہ آئیں اور کریں. اور یہی میسج ہے آپ کا؟ یہی میسج ہے. لیکن اب یہ نہیں آپ کہیں کہ جانے کا وقت آ گیا، یہ نہیں کہا پلیز. چلو اللہ کرے کہ ان کے آنے کا وقت آ جائے. ہم نے آج رومانس پہ بات کرنی تھی نا، اس لیے آج رومانس ضروری ہے لانا. رومانس دیکھو، رومانس ہوتے ہیں جب آپ کی باہر کے لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں سول میٹ. اچھا میں بہت پڑھی لکھی اور میں کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جس کو اچھی انگلش نہ بول سکے یا بہت انگریز نہ ہو. مگر شاید مجھے محبت ایک ایسے شخص سے ہوگی کہ جو انگریز بالکل بھی نہیں انگریزی آتی اس کو. آپ سکھا دیں. ہاں میں یہی سوچوں گی اس کی ٹیچر بن جاؤ، مہینے میں کتنی سیکھ لے گا. اللہ نہ کرے مہینے، پھر بات تو پھر وہی کر رہے ہیں نا. چلو 6 مہینے اگر اس کو کہو آ جائے، چلو تم ریکویسٹ کرو مطلب آ جائے نا. میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے. نمبر دے دیں، میں ریکویسٹ کر لوں، ہو سکتا ہے وہ مان جائے. نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں اگر اللہ میری آواز سن رہا ہے اور میں اللہ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اللہ میں اس کو میری زندگی کا ایک حصہ بنا دیں تاکہ جو جتنا ٹائم بھی ہے اچھا گزر جائے، سکون سے گزر جائے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینکس، آپ نے ٹائم دیا. اور عوام جو ہے وہ افسردہ نہ ہوں، اللہ نہ کرے. 31 جولائی وہ نہیں جا رہی. انہوں نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ میں نے کیا بات کی تھی اور لوگوں نے کیا بات کی. اور فیوچر کی پیشن گوئیاں، لوگ آپ کا نمبر بہت مانگتے ہیں میرے سے کہ مجھے ان کا نمبر دے. آپ کا نمبر میرے پاس بھی نہیں ہے.
اچھا میں آپ کو آج دے دوں گی، انشاءاللہ آپ اس کو چلا دیجیے، ٹھیک ہے؟ دے دوں لوگوں کو نمبر؟ ہاں جی دے دیجیے، اوکے اوکے. مگر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ میری فیس ہے، اور صرف گپ شپ کے لیے مجھے فون نہ کرے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پوچھنا ہے، تو راہ پہ کھڑے ہیں، کہاں ڈیسیشن لینی ہے، اس کے لیے میری 5,000 فیس ہے پاکستانیوں کے لیے، اور انٹرنیشنل میری کسٹمرز کے لیے 10,000 فیس ہے. پہلے سے بتا رہی ہوں، فیس لیتی ہوں، پلیز فی سبیل اللہ نہیں کریں. فری والے بالکل فون نہ کریں، آج کل ٹائم بہت کم ہے. جی یہ میں نے نہیں کہا. جی ان کا نمبر میرے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ بتا سکتے ہیں، اور ان کے لیے فیس انہوں نے جو بتائی ہے وہ آپ ان سے جب کال کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں لالا رخ صاحبہ کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.